السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں. میں ہوں محمد اکبر باجوہ. اسٹوڈیوز میں آج میرے ساتھ طاہر ملک صاحب اور عارف حمید بھٹی صاحب موجود ہیں. اس وقت سپریم کورٹ کے اندر جو از خود نوٹس جس کی سماعت چل رہی ہے، آج تھی اور کل بھی تھی. بہت اہم کیس ہے. پاکستان کی قسمت کا فیصلہ ہوگا کہ آگے یہاں پر ہونا کیا ہے، اور اسی کے ساتھ سب کچھ جڑا ہوا ہے، آپ کی معیشت بھی، اور آگے سیاسی استحکام ہوگا یا عدم استحکام ہوگا. 3 بنیادی سوال سپریم کورٹ نے اٹھائے ہیں وہاں پر کہ کس نے تاریخ دینی ہے، اس کے علاوہ کب اور کیسے اختیارات استعمال ہونے آئین کے مطابق، کہ الیکشنز کروائے جائیں، پنجاب اور کے پی کی اسمبلی جو تحلیل ہوئی ہے، اور پھر صوبوں اور وفاق کا کردار اس میں کیا ہوگا. اس کے علاوہ جو اہم سوال کورٹ کے اندر جسٹس سطر من اللہ نے اٹھایا وہ یہ تھا کہ جو تحلیل ہوئی ہے کیا وہ آئینی تھی یا غیر آئینی تھی. تو اس کے بعد ڈیفرنٹ پارٹیز کو جو بھیجے گئے نوٹسز بھیجے گئے، ان کو فریق بنایا گیا. ان کے وکیل آج سماعت میں شریک ہوئے. سماعت اب منڈے کے روز یعنی سوموار کے روز دوبارہ ریزیوم ہوگی. اس سب معاملے پہ ہم بات کریں گے کہ آگے معاملات کیا نکلیں گے اور کن کن سوالوں کو کورٹ ایڈریس کرے گی یہاں پر. لیکن ایک بڑی عجیب سی بات ہوئی ہے. مریم نواز صاحبہ کا آپ نے آدھا بیان دیکھا ہے جو ابھی ہم نے پہلے چلایا تھا، وہ پورا بیان ذرا آپ دیکھ لیجئے. آج کورٹ کے اندر اس نقطے کو اٹھایا گیا پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کی طرف سے کہ مریم صاحبہ نے جو بات کی ہے وہ توہین عدالت آتی ہے. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس معاملے کو بعد میں دیکھیں گے. وہ بیان کیا ذرا دیکھیے. جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو یا وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا. سنا نہیں جاتا بھٹی صاحب، یہ تو میرے تو کانوں سے دھواں نکل آیا یہ سب کچھ سن کے. آج بھی کل بھی. اور مریم نواز صاحب ہے وہ جو کہتی ہیں توبہ 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 توبہ. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجوہ صاحب، میں نے کورٹ کی رپورٹنگ بھی کی ہے. میری سمجھ سے باہر ہے جو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی ہے، ابھی تک سو موٹو کوئی نہیں ہوا. یہ شریف فیملی کے علاوہ کوئی ہوتا اس کی 7 نسلوں کو انہوں نے الٹا لٹکا دینا تھا. محترمہ کے علاوہ کوئی ہوتا. یہ سہولت انہی کو میسر ہے. یہ صرف انہی کو حملہ ہے. یہ چاہے سپریم کورٹ پر حملہ کر لے، یہ قانون سے بالا ہیں. یہ صدر پاکستان کو نکال دے، قانون سے بالا ہیں. یہ ججوں کو ٹیلی فون کر کے کہ بے نظیر کو سزا دو، یہ قانون سے بالا ہے. سابق چیف جسٹس صاحبان کو تو انہوں نے کہا آصف سعید کھوسا صاحب اور ثاقب نثار صاحب، ان کا ایک قصور ہے نا، انہوں نے غریبوں کے لیے سو موٹو لیا. اب 2 سٹنگ جج ہیں سپریم کورٹ کے. ایک نہ کہتے ہیں کہ چیف اعجاز الحسن چیف جسٹس بننے کی خواب دیکھ رہا ہے. یار آپ کے والد سے بڑی عمر ہے ان کی. ڈو یو تھنک کہ یہ زبان کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے تو یہ ہم جیسے فقیروں کے لیے کہ آجو جی یہ کیوں. ہم ایک چیز چلاتے ہوئے 10 دفعہ سوچتے ہیں. اور وہ بھی قانون کے مطابق بھٹی صاحب انہوں نے بننا ہے سینیورٹی کی بنیاد پہ، ایج کی بنیاد پہ، اور وہ کہہ رہی خواب دیکھ رہے ہیں اس کے. اور جس طرح سے کمپرومائز اور کرپٹ جج قرار دے دیا مطابق ان کے خدا نہ خاصہ نہ میں کہہ سکتا ہوں، نہ میری ہمت ہے، نہ مجھے کہنا چاہیے. سپریم کورٹ کے بعد اللہ کی عدالت ہے. اس پر اگر سو موٹو نہیں ہوتا تو ماضی میں جتنے ہوئے وہ بھی سب واپس لے لینے چاہیے، اور آئندہ سو موٹو یا توہین عدالت کا یہ شکی نکال دینی چاہیے. اگر آپ نے ایک خاتون کو اتنا مارجن دینا محترم مریم نواز صاحبہ کو، یار جس طرح پی ٹی وی سے نشر کر رہا ہے پاکستان کا یہ قوم، جس ملک کے غریب آدمی کے پیسے سے جو ٹی وی چل رہا ہے وہ نشر کر رہا ہے. پی ٹی وی والے کو بلایا نا صبح، کوئی بھی ہائی کورٹ کے جج صاحب یہاں اگر وہ سمجھتے ہیں ادھر آئے نا بھائی، ان کی تصویریں چلا رہے ہو. مندو خیل صاحب نے بھی سر کل کی بات ہے جب سماعت کا آغاز ہوا ہے، انہوں نے جو اپنا نوٹ پڑھا ہے اس نوٹ کے اندر بھی انہوں نے 2 ججز کا ذکر کیا، انہوں نے آڈیو کا بھی ذکر کیا. جسٹس مندو خیل صاحب نے بھی. ہمیں تو خیر وہ رپورٹ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کسی نے ٹی وی پہ رپورٹ نہیں کی. دیکھیں مندو خیل صاحب کے پاس ہو سکتا ہے یہ ہسٹری نہ ہو کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا. مجھے نہیں پتا ان کے پاس یہ ان کے علم میں یہ بات ہے کہ نہیں ہے. وہ آنریبل جج ہیں، مجھے نہیں پتا کہ انہیں یہ پتا نہیں ہوگا شاید کہ موجودہ وزیر اعظم جسٹس قیوم کو بے نظیر کو سزا دینے کے لیے فون کر رہے تھے. پاجی دا خیال ہے شاید انہیں یہ نہ پتا ہو کہ ان کے علاوہ بھی سپریم کورٹ کے اعجاز الحسن صاحب ہوں، ثاقب نثار صاحب ہوں، آصف سعید کھوسا صاحب ہوں، مظاہر علی نقوی ہوں، ان کے بارے میں اتنے سخت لفظ کیا انہیں بھول گیا ہوگا شاید. میں نہیں مانتا. میرا خیال ہے یہ کسی بھی آنریبل ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج صاحب نے یہ گفتگو سنی ہوتی. ممکن ہی نہیں کہ توہین عدالت کا نوٹس نہ ہوتا. عمران خان نے ایک ایڈیشن سیشن جج کے بارے میں کہا تھا، غلط کہا تھا.
جسٹس معافی مانگنے گئے اطہر منیلا صاحب اسی بینچ میں بیٹھے ہیں غالباً. مجھے یاد ہے کہ جہاں تک میرے خیال میں ہیں بالکل وہ اطہر منیلا صاحب نہایت قابل احترام ہے. وہ جب افتخار چودھری صاحب کی موومنٹ چل رہی تھی نا وکلا بحالی, تو یہ ان کے اس وقت ترجمان تھے, تو ہمارا تھوڑا سا رابطہ رہا ہے. میں حیران ہوں کہ انہوں نے بھی نہیں کارروائی کی. اگر جوڈیشلی جج زیبا چودھری والا نوٹس انہوں نے لیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے, نہیں اگر وہ انہوں نے لیا ہوتا تو اتنی تذلیل وہ برداشت نہ کرتے. آئی ایم تھنک کہ وہ میرا خیال ہے دوسرے موجودہ جج صاحب تھے, اطہر منیلا صاحب ایک سینئر آدمی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ زیبا پہ نوٹس لے لے اور مریم نواز, کیا ان کا نام کا ہی فرق ہے, مریم نواز اور عمران خان, وہ میل ہے وہ فیمیل ہے, وہ نواز شریف کی بیٹی ہے, اس کا عمران خان نواز شریف کا بیٹا نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اطہر منیلا صاحب نے, میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ نہیں سنا ہوگا, کسی جج نے سنا ہوتا. اگر عدلیہ بھٹی صاحب کورٹ کے اندر آج, ملک صاحب آپ بھی سنیں, کورٹ کے اندر آج یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ یہ جناب یہ کل کیا کیا ہے مریم نواز صاحبہ نے, کیا الفاظ استعمال کیے ہیں, اس پہ محترم چیف جسٹس صاحب نے, عمر عطا بندیال صاحب نے کہا ہے کہ اس کو دیکھیں گے اس معاملے کو آگے. تو ہو سکتا ہے بھٹی صاحب نہیں, میری اپنی رائے ہے, میں جتنا بھی عدلیہ کو کور کیا ہے جانتا ہوں, اگر سابق چیف دو جسٹس کو اس طرح تذلیل, مطلب یہ حتی کمیدی الفاظ ہیں, ادب احترام سابق تو ہیں, یہ تو دو حاضر سروس دو حاضر سروس ہے, تو مندو ہل صاحب کے بارے میں بھی مریم صاحبہ کل یہ بات کر دیں. اور دوسری عجیب روش چل پڑی ہے کہ سو موٹو لینا صرف اور صرف چیف جسٹس آف پاکستان کا اختیار ہے, بینچ میں کس کو شامل کرنا ہے. ادھر ایک سیاسی جماعت کہہ رہی ہے جی بینچ ہماری مرضی کا ہو, یہ دو بندے نکال دو, یہ دو ڈال دو. وہ بھائی آپ ہوتے کون ہو؟ اس طرح تو عمران خان کہہ دے قاسم سوری پر ان 5 جج صاحبان نے کیا ہے تو انہیں نہیں ہونا چاہیے. عمران خان ملک صاحب کا بھی ذرا اوپینین, ملک صاحب آپ کا خیال ہے کیوں کیا ہے انہوں نے یہ کورٹس کو انڈر پریشر لانے کے لیے؟ اور پھر دیکھیں 9 ممبر بینچ ہے اور انہوں نے ایک آئین کی تشریح کرنی ہے, یہ کوئی ذاتی کیس تو نہیں لگا ہوا پی ایم ایل این کا یہاں پہ. دیکھیں پہلی بات آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشنز کی تاریخ دینا ذاتی ہے, میں ادھر بھی کمنٹ کرتا ہوں. پہلی بات ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگ کوئی ایگزیجوریٹ کر رہے ہو. مریم نے جو کہ آپ نے بتا دی اس پہ میں ٹائم ضائع نہیں کرتا. میں تو آل اوور اٹیک دیکھ رہا ہوں. آج آپ نے خواجہ صاحب کو جو پارلیمان میں جو آپ کی, ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں, پارلیمان کے اندر وہ فرمائش کر رہے ہیں کہ جناب فل بینچ بنائے, اس کو نکال دیں. تو یہ مسلم لیگ نون اور حکومت کا ایک سوچا سمجھا اٹیک ہے, جو اگر سمپل زبان میں کہوں, اگر آپ ایمانداری سے کہیں تو یہ پاکستان کی سپریم کورٹ اور حکومت کہہ لیں, پاکستان کی سپریم کورٹ اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہیں, دے آر ایٹ وار. جس کو ہم تھوڑی سی مشکل بات ہے کہ پاکستان کی ایک ایسی ریاست جو ریاست آپس سے لڑ رہی ہے, وہ پوچھیں کس طرح حکومت کیا ہوتی ہے؟ ریاست پاکستان. آپ کا الیکشن کمیشن کون ہے؟ ریاست پاکستان. آپ کی عدلیہ کون ہے؟ ریاست پاکستان. تو میں اٹیک کا مقصد آپ کی نظر میں کیا ملک صاحب؟ کہ الیکشنز کی تاریخ نہ دیں, دوسرا یہ عمران خان کے خلاف اگر ادھر جاتے تو بنیادی بات کرتے ہیں. بنیادی بات یہ جو کامن سینس کی بات ہے کہ آپ عمران کو الیکشن میں نہیں لا سکتے, چاہے وہ صوبائی ہوں جو فیڈرل ہوں. اور یہ سیدھی ایک جٹکی سی سیلفش خود گھٹیا سی بات ہے کہ میں حکومت میں الیکشن کروں اپنے ہارنے کے لیے, سیدھی سی بات ہے. ایک مریم نواز صاحبہ نے ایک اور بھی بات کی ہے, وہ سابق چیف جسٹس پاکستان آصف سعید کھوسا, ان کے حوالے سے ذرا ایک ان کا بیان ہے, سنیے ذرا. یاد ہے نا اسی کھوسا نے اس کو کہا در بدر ٹھوکرے کیا کھاتے ہو, پیناما کیس میرے پاس لاؤ, میں نااہل کروں گا نواز شریف کو. یہ بھٹی صاحب مریم نواز صاحبہ کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو نوٹس لیا تھا وہ جسٹس جمالی نے لیا تھا, بینچ چیف جسٹس جمالی نے بنایا, پہلے اس میں کھوسا صاحب تھے نہیں, اس کے بعد آصف سعید کھوسا کو بینچ کا ہیڈ بنایا ثاقب نثار صاحب نے, وہ ڈائریکٹ کھوسا صاحب پہ انہوں نے بندوقیں. اکبر باجوہ صاحب, میری نظر میں محترمہ جو گفتگو کر رہی ہیں یہ کوئی بھی آدمی ہوش میں نہیں کر سکتا. میرے جیسے آدمی کی تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں معزز جج صاحبان کے بارے میں تو کر کے بات کروں. میری تو حیثیت نہیں ہے, کسی کی بھی نہیں ہے سر, کرنی بھی نہیں. نہیں وہ ہے, وہ تو کر تھوڑی چکی سی ہے نا. بٹی صاحب میں تھوڑی سی سوری ایک بتا, آپ نے 2-3 مجھے یاد ہے اچھی طرح عدالتوں میں توہین عدالت بھی اس میں شامل ہے. آپ نے کیس میں کیا کیفیت تھی؟ تو یہ تو کوئی اور جو آپ ہمیں بتاتے ہیں کچھ ہو رہا ہے یہاں کچھ ہو رہا ہے, بتائیں نا آپ کا ایکسپیرینس. میں ملک صاحب ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, میں نے کورٹ کور کی ہے. میں نے پہلے یہ محترمہ صاحب کا جس دن انہوں نے خطاب کیا نہیں سن سکا. اس کے بعد جب میں نے سنا میں سر پکڑ گیا, میں کہ یہ پاکستان ناممکن ہے کہ اس پہ توہین عدالت نہ لگی ہو. میں نے بھی 2-3 دفعہ سنا ہے کہ میں اس وقت نہیں سنا. دیکھیں سمپل کیس کیا ہے, سپریم کورٹ نے جس پہ سو لیا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. یہ صرف اس نے تشریح کرنی ہے کہ یہ کس کی ذمہ داری ہے, جو پہلے 4 سوال تھے. لیکن خواجہ آصف صاحب کا بھی انہوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں نو نہیں فل. واہ بھائی خواجہ, اے کوئی سیال کوٹ دے پیڑے نے تاڑی مردی نہ منہ چ چلے یار.
خواجہ آصف صاحب نے سر ایک اور بات انہوں نے آج کی ہے، وہ بھی ذرا اگر پہلے آپ کی تھوڑی سی اجازت سے، خواجہ آصف صاحب آپ یہ بات بھول گئے کہ 2018 کے الیکشن میں آپ نے خود کہا کہ میں رات کو الیکشن ہار رہا تھا اور آدھی رات کو ملک کی اہم ترین شخصیت کو صبح 4 بجے فون کیا. آپ کو تو اس وقت الیکشن کمیشن کو فون کرنا چاہیے تھا، آپ کو تو موجودہ نگران حکومت کو کرنا چاہیے تھا. آپ نے ان سے کیسے یہ فیور لے لی؟ یا وہ آپ تک اس وقت کہ جو باجوہ صاحب تھے، ایک آپ بھی باجوہ صاحب ہے، وہ بھی ان کا الیکشن سے کیا تعلق تھا؟ انہوں نے ان کو کیوں فون کیا اور اگلے دن یہ جیت بھی گئے؟ انہوں نے تو تعلق بتا دیا نا سر. ماما جی دی عدالت تے سپریم کورٹ کی عدالت میں بہت فرق ہوتا ہے. جو عدالتوں میں آپ نے کیچڑ اچھالا ہوا ہے نا، آپ نے یہ لوگوں کو گمراہ نہیں کیا جا سکتا اس طرح. بھٹی صاحب لگے ہاتھ اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیں کہ مریم نواز صاحبہ نے یہ جو 5 بندے جن کے نام تصویریں چلا رہی ہیں اس میں سے باجوہ صاحب نکال دیے انہوں نے. نہیں، وہ پہلے تھے اس کے اندر قمر جاوید باجوہ صاحب بھی تھے اور 2 جسٹس اعجاز افضل غالبان صاحب بھی تھے اور مظاہر علی نقوی صاحب. لسٹ چینج ہو رہی ہے. اور اعجاز الحسن. اس کی وجہ ہے قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو این آر او عمران خان کے مطابق ان کو دیا 9 اپریل 2022 کو، راتوں رات عمران خان کے بندے سارے تبدیل ہو کر ادھر چلے گئے. بالکل. وہ کوئی تو طاقت تھی، کوئی طاقت تھی. قمر جاوید باجوہ صاحب کی محسن ہے اور نواز شہباز شریف کی ملاقاتوں کے چرچے اعجاز الحق صاحب بتا چکے ہیں. جی ہاں. جو انہیں این آر او دے دے، یہی مظاہر علی نقوی صاحب، اعجاز الحسن صاحب صبح کسی طریقے سے یقیناً ان تک جائے ڈیل کہہ دیں کہ ہم آپ کے خلاف نہیں، یہ صبح ان کے کلمے پڑھیں گی، یہ ان کے لیے نام کے بھنگڑے ڈالیں گی. اور یار جو عدلیہ آپ کے خلاف فیصلہ دیتی ہے، کبھی آپ پہلے کہتی تھی ان 5 ججوں کو اٹھا کے باہر پھینکو، آپ نے عدلیہ کو بھی عجیب بنا لیا. 9 میں سے سر 5 جج وہ ہیں ملک صاحب کہ جنہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جب اسمبلی توڑی تحریک عدم اعتماد کے موقع پہ قاسم سوری نے وہ کالعدم قرار دی تھی، ان کی فیور میں فیصلہ دیا تھا. یہ 2 جج جن کے نام لے کے وہ تنقید کر اللہ معاف کرے، جن کو کہہ رہی ہے کرپٹ ہے اور پتہ نہیں دوسرے الفاظ میں بولنا بھی نہیں جا پہ بولنے نہیں جا سکتے. میں ایک سوال آپ دونوں کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں. مجھے جسٹس اطہر کا سمجھ نہیں، انہوں نے کہا کہ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا کہ یہ آئینی طور پہ اسمبلی ٹوٹی ہے. اس پہ آنا ہے اس پوائنٹ پہ. اچھا وہ بھی ایک عجیب پوائنٹ ہے. ملک صاحب اس پہ بھی آج اکبر صاحب آپ کی موجودگی کا فائدہ. ملک صاحب یہ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں چیلنج کر رہا ہوں، میں ان کی بات نہیں کرتا. آئین میں گنجائش ہے وزیر اعلیٰ پنجاب یا کوئی بھی وزیر اعلیٰ اپنی کابینہ کے ساتھ میٹنگ کر کے اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے. یہ لے یا آئین پھاڑ دو. وہ تھوڑا سا میں اس کو نہیں، اب آپ سر وہ تو بحال بھی کرنے کا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کو بحال کر دیں ہم. یہ کبھی ہوا نہیں. مولوی تمیز الدین اور جسٹس منیر کے ریفرنس اس لیے کوٹ کیے. پہلے دن بھی انہوں نے یہی فرمایا. گزارش یہ ہے کہ از لائک بے شمار اداروں کے لوگ ریزائن دے دیتے ہیں. یہ ان کا آئینی طور پہ حق ہے. میں نے ہوا ہوں، میں سمجھو میں نہیں ڈیلیور کر پا رہا، ریزائن دینا میرا حق ہے. کیا آئین میں یہ ہے کہ نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے؟ اگر نہیں ہے تو پھر یقیناً نہیں ہوگا. اس میں ایک پوائنٹ آپ لے لیں نا، جو ڈسکشن ہو رہی ہے، میں تو لیگل بات نہیں کر رہا، وہ تو عدالت ہی کری. ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے، وہ ایم این اے نہیں ہیں، وہ ایم پی اے نہیں ہیں، اس اسمبلی کا حصہ نہیں. اناؤنسمنٹ انہوں نے کی کہ میں اسمبلی توڑ رہا ہوں. آپ کو یاد ہوگا نومبر سے چلے تھے وہاں سے اسلام آباد سے کہ میں نے علامتی ہے نا یار پرویز الہی کو میں پوزیشن نہیں لے رہا. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں یہ پوائنٹ عدالت نے لے لیا. عدالت ہی ڈیسائیڈ کرے گی. آپ پوائنٹ نہیں میرا لے رہے، عدالت نے یہ لے لیا. ہر فیصلہ حتمی ہوگا. مجھے یہ بتائیں، نواز شریف سزا یافتہ ہے، ملک سے باہر ہے. آج بھی پوری مسلم لیگ نون کہتی ہے اصل ہمارا قائد وہ ہے، اصل ہمارا وزیر اعظم وہ ہے. اور بھائی عمران خان نے کہا یا نواز شریف نے کہا اسمبلی تحلیل اس وقت ہوئی جب وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے پی کے سگنیچر سے جی بالکل آفیشل گئی. پنجاب میں گورنر صاحب نے سائن نہیں کیے، آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی، 48 کے پی کے میں کر دیے گئے. او بھائی یہاں تو آئین سے شکے نکالو. اب کوئی ایک جج صاحب کہتے ہیں جی میں ریزائن دیتا ہوں، تو یہ ان کا آئینی حق ہے. میں نے آفتاب سلطان کا بتایا نا، آپ اس کو بھی تم نے ریزائن کیوں دیا ہے، اس کی وجوہات جو بھی ہوں، لیکن ریزائن دینے سے آپ نہیں روک سکتے. ایک آخری چیز بریک لینی ہے بھٹی صاحب، اس پہ بھی ذرا آپ چونکہ آپ نے کورٹ بھی کور کی ہوئی ہے. 184(3) جس کے تحت سو موٹو لیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ مفاد عامہ کا کیس ہے، پبلک انٹرسٹ کا ہے. جسٹس مندو خیل صاحب نے کہا ہے کہ میری رائے کے اندر یہ میٹر
پرویو میں فال ہی نہیں کرتا 183 کے کہ دو بڑے صوبے کے پی اور پنجاب کے الیکشن کب ہونے ہیں، یہ 183 یہ پبلک انٹرسٹ کا میٹر نہیں ہے. سپریم کورٹ کا انہوں نے، میں اس پہ نہیں کرتا. اگر یہ ملک صاحب کہتے ہیں نا، میں ان کے پاؤں پکڑ لیتا، میں کہتا اللہ کا واسطہ آئین پھاڑ دو. میں انہیں کہتا کہ بتا دیں کہ ملک میں آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. آئین کے تحت اسمبلیاں تحلیل ہوئی 2 صوبوں کی. آئین کہتا ہے 90 دن میں الیکشن کرائیں. 2 صوبوں کی اس وقت پنجاب اور کے پی کے میں نمائندگی نہیں ہے، ایک ایم پی اے نہیں ہے، نہ حکومت کا نہ اپوزیشن کا. اگر یہ پبلک کا نہیں ہے کیس تو پھر اللہ کا واسطہ ہے 12 کروڑ پاکستان ہے، پنجاب ہے. جی ہاں، اگر یہ نہیں ہے ٹوٹل ملا کے 79% آبادی پاکستان کی فنڈامنٹل رائٹس میں آتا ہے. اگر یہ انسانی حقوق دس از فنڈامنٹل رائٹ. اگر نہیں ہے نا، مجھے نہیں پتا، وہ تو جج صاحب ہی بتائیں. مجھے بتائیں اگر 2 صوبوں میں عوام کے نمائندے نہیں ہیں، الیکشن نہیں ہو رہے، تو اگر یہ انسانی حقوق کا کیس نہیں ہے تو آپ کے باغ میں بیر توڑنا انسانی حقوق ہے. وہ تمہاری میرا مسئلہ کہ میں نے آپ کے باغ میں بیر کیوں توڑا. چلیں سر، ہو سکتا ہے اللہ کرے کہ پروسیڈنگز کے دوران اس پر سارے بحث کریں یہ تو انسانی ہمیں پتہ حقوق چلے. کہ گنے کے کھیتوں میں میں اور تو کریں گے کوئل کی کوکو. یار کیا واٹ از دس یار، صحیح بات تو ٹھیک ہے آپ کی. انبلیویبل. ہم عدالتوں کے نہیں اچھا، جاتے. میں نے ایک سوال اس کے بعد بریک سے واپس آتے ہیں. کوئی آئینی ماہر ہمارے ساتھ کوشش کریں گے. جسٹس شائق عثمانی صاحب نے ہمیں وقت دیا تھا لیکن ان کی کچھ مصروفیت ہے، دوبارہ ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ ہے کہ فل بینچ بننا چاہیے، جو کہ آج کورٹ کے اندر پی ڈی ایم جماعتوں نے کہا ہے. اور فل بینچ اور 2 سینئر موسٹ ججز جسٹس قاضی فائزی صاحب اور ان سے سیکنڈ موسٹ جونیئر جو ہیں وہ کیوں نہیں تھے اس بینچ کے اندر. استحقاق تو چیف جسٹس کا ہے، لیکن خواجہ آصف کی بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیس سنا جا رہا ہے اسمبلیوں کی تحلیل اور نئے الیکشنز کے حوالے سے، لیکن فل کورٹ بنا دیں اور معاملہ پھر شروع کرتے ہیں پینما سے. مطلب کمال ہے کہ پینما سے معاملہ شروع کرتے ہیں کہ نواز شریف کی جو نااہلی تھی اس کو بھی لگے ہاتھوں اسی فل کورٹ کے اندر سن لیا جائے اور سب معاملے کو کر لیا جائے. کیا اس وجہ سے تو نہیں یہ استدعا کی جا رہی فل کورٹ بنانے کی اور پریشرائز کیا جا رہا عدلیہ کو؟ بریک کے بعد اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ جج صاحب، آپ نے وقت دیا. سپریم کورٹ میں جو اس وقت سماعت ہے، بیسک 3 سوال، ان کے جواب سپریم کورٹ تشریح کرے گی آئین کی کہ کیا اب آگے معاملہ ہونا چاہیے. اس سے پہلے جو اعتراض آیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، پاکستان بار کاؤنسل کی طرف سے، ایون جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے 2 ججز کے اوپر جو کہ بینچ کا حصہ ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو فارمیشن ہوئی ہے اس بینچ کی، 9 ججز کی بینچ کی، اس کے خلاف کافی لوگوں کو تحفظات ہیں. چونکہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کیس سو موٹو نوٹس کا بنتا ہی نہیں تھا. اچھا. اور یہ کیوں لیا گیا تھا سو موٹو نوٹس، یہ سمجھ میں نہیں آئی. چونکہ 184(3) کے تحت جو یہ پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی گراس وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہو. یہاں تو کوئی گراس وائلیشن فنڈامنٹل رائٹس کی ہے نہیں. صرف مقصد یہ تھا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. الیکشن اپریل میں بھی ہو سکتے ہیں، مئی میں بھی ہو سکتے ہیں. عثمانی صاحب، لیکن اگر ڈیٹ نہیں دی جا رہی، نہ گورنرز دے رہے ہیں دونوں ڈیٹ، نہ الیکشن کمیشن صدر کے بلانے پہ جا رہا ہے اور لیٹ ہوتا جا رہا ہے، 90 دن کا جو ٹائم فریم ہے وہ قریب سے قریب آتا جا رہا ہے، تو پھر بھی نہیں بنتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کا کیس؟ نہیں، دیکھیے یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ کہ کون، یہی تو ڈیسائیڈ کرنا ہے انہوں نے. یہ تو نہیں لکھا ہوا کہیں پہ آئین میں کہ جب اسمبلی برخاست ہوتی ہے اس کے 1 مہینے کے بعد ڈیٹ دے دی جائے. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. وہاں پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے ہیں، اور وہ ذمہ داری جو ہے وہ سیدھی الیکشن کمشنر کے اوپر ہے، آرٹیکل 148 پر. اور اس کو 90 دن کے اندر الیکشن کرا کے دینے ہیں. اگر وہ نہیں کراتا اس صورت میں اس کو آپ الٹا لٹکا دیں. درست. لیکن سوری ٹو انٹرپٹ سر، ادھر بھی تو پنگ پونگ چل رہی ہے نا. وہ اس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سیکیورٹی نہیں دے سکتے، وہ کہتا ہے ڈیٹ آپ نے دینی، وہ کہتا ہے میں نے ڈیٹ نہیں دینی کیونکہ سائن میں نے نہیں کی. وہ سب ایگزیکٹو ایشوز ہیں. ایگزیکٹو ایشوز تو سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. ایگزیکٹو ایشوز کہ یہ کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، اس کا کورٹ کا مقصد کیا ہے؟ اگر فرض کیا کورٹ کہتی کہ جی آپ یہ فلاں دن آپ الیکشن کرائیں، وہ نہیں کرا سکتے تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس پہ سو موٹو لینا بنتا نہیں تھا، یہ فنڈامنٹل رائٹس یہاں پہ وائلیٹ نہیں ہے، سو موٹو کا کیس بنتا ہی نہیں تھا یہ. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد تو خیر وہ تو ایک الگ چیز ہے، اس کو تو آپ چھوڑ دیں. جی. لیکن اس کے بعد جو 2-3 جو اچھا شیخ اکبر صاحب میں پوچھ لوں، شیخ صاحب نہایت ادب احترام سے ایک تو یہ رہنمائی فرما دیا 90 دن میں جو اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں قانونی طور پہ حکومت یا الیکشن کمیشن پابند ہے کہ نہیں ہے الیکشن کرانے کا؟ یہاں جیسے ضیاء الحق نے 90 دن کے لیے آیا تھا، 11 سال گزار گئے. دوسرا
दो सूबों में इस वक्त अवाम के नुमाइंदे नहीं है, ना हुकूमत के, ना अपोजिशन के, ना पंजाब में, ना केपी में, तो क्या ये फंडामेंटल राइट नहीं बनता? दो सूबों की अपनी अवाम अपने कायद से महरूम है, अपने लीडरों से महरूम है। नहीं, कैसे बनता? देखिए ये तो खुद ही डिसॉल्व की गई थी असेंबली। एक हुकूमत मौजूद थी, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से डिसॉल्व की है, उन्होंने खुद ही उसको विड्रॉ किया है वहां से। अब उसके बाद एक केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन गया कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। अब उसमें ये लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने, सही कराने। अब वो काम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है, वो कराए। अगर वो नहीं कराता तो उसको आप जो मर्जी करते हैं, उसको बर्खास्त करते हैं। वो तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा। लाहौर हाई कोर्ट ने तो कह दिया था ना, डेट्स दें, इलेक्शन करवाएं। आप जो मर्जी कर लें उसके खिलाफ, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को करें ना आप। कानून ये नहीं करें कि आप आइन ने क्या तौहीन अदालत का मुर्तकब ठहराता है कानून और आइन। देखिए आप इस चीज को इस तरह देखिए ना कि डेट मुकर्रर करना कि इतने दिनों के बाद इलेक्शन होने चाहिए और कौन उसको डायरेक्शन देगा, कौन डेट डिक्लेयर करेगा, ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती। अच्छा, और जो सदर ने डेट दी है सर, उस पे आपकी क्या राय है? वो सदर की जो डेट दी गई है वो तो आइन के खिलाफ हो गई है किस्म की। क्योंकि पहली बात तो कि सदर की जो डेट जो है 57 सेक्शन 57 इलेक्शन कमीशन के तहत है, और उसके अंदर तो जनरल इलेक्शन लिखा हुआ है, प्रोविंशियल का तो नाम ही नहीं है। प्रोविंशियल भी जनरल इलेक्शन है ना सर, ये कोई जनरल इलेक्शन का नाम। प्रोविंशियल असेंबलीज जब डिसॉल्व होंगी तो प्रोविंसेस के जनरल इलेक्शन है दोनों के, नहीं है? नहीं, जनरल इलेक्शंस होते हैं सारे मुल्क के जनरल इलेक्शंस। वो इकट्ठे हो तो जनरल कहलाएंगे, अगर अलग अलग हो रहे हैं असेंबलीज के तो वो जनरल नहीं इलेक्शन नहीं होंगे। जनरल इलेक्शंस वो होते हैं व्हेन द होल कंट्री गोस टू इलेक्शंस। ठीक है। अच्छा, अतर मनल्ला साहब ने सवाल एक आखिरी सवाल, नहायत एहतराम से शाइख साहब आपसे हमेशा रहनुमाई ली, वो 90 दिन की बजाय 88 दिन बाद कहते हैं अच्छा मैं इलेक्शन कराऊंगा, तो इतनी देर तो इलेक्शन शेड्यूल ही नहीं आ सकेगा। वो किस तरह पॉसिबल होगा कि 90 दिन के अंदर एतजाद एहसन सब कहते हैं नहीं होता तो आइन की वायलेशन है? नहीं, अगर नहीं कराता वो 90 दिन के अंदर, आप उसको निकाल दें इलेक्शन कमीशन के जॉब से और उसको उल्टा लटका दें, उसको फांसी चढ़ा दें, आप जो मर्जी करा दें, उसका कसूर है। जिस आदमी का काम है वो करे। आप ये तो नहीं कोर्ट आकर के बीच में कहे कि जी आप ये करें। अगर इस तरह से कोर्ट इंटरफेयर करने लगे एग्जीक्यूटिव फंक्शन में तो मुल्क चलना मुश्किल हो जाएगा। कोर्ट का काम ही नहीं है, कोर्ट का काम तो डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है। आप देखें जो बैकलॉग कितनी भरी हुई है सारे कोर्ट्स के अंदर, 20-20 साल केसेस चल रहे हैं। हमारे अपने कोर्ट ऑफिस में 20-20 साल के केस पड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के 15-20 साल से केस चले जा रहे हैं। तो काम तो उनका वो ये है, उनका काम ये तो नहीं कि इलेक्शन की डेट मुकर्रर करे, ये नाम किया जाए। जो आपका काम है आप करें, जो पार्लियामेंट का काम है पार्लियामेंट करे, जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो एग्जीक्यूटिव करे। दिस इज कॉल्ड द ट्राइकोटोमी ऑफ पावर। अच्छा जज साहब, ये जो लीगल पॉइंट है कि क्या सुप्रीम कोर्ट गवर्नर साहब को फोर्स कर सकती है, अदालत बुला सकती है, उनसे कह सकती है कि बाय ऑर्डर कि आप इतने दिनों में डेट्स दें, ये होगा लीगल? आपने बता दिया सदर को, तो आपने कहा वो लीगल नहीं है, वो आइन के मुताबिक नहीं है, मगर दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नर। तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि जनाब आप एक हफ्ते में डेट दें, या कोई हुक्म दे सकती है उनको? नहीं, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं सकती, क्योंकि आइन में लिखा ही नहीं है कुछ, तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे सकती है? आइन में तो ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है इलेक्शन कराना, तो जो आइन में वो करा सकती है सुप्रीम कोर्ट। ये तो नहीं कह सकती कि फलां को बुला लो, उसको बोलो तुम 2 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दो। लेकिन उस्मानी साहब देखिए, सिस्टम टूट जाएगा। सिर्फ समझा दीजिए हमें सर, सिर्फ इतना समझा दीजिए कि ये अभी तय नहीं हो पा रहा कि चूंकि गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि मैंने दस्तखत नहीं किए वजीर आला की समरी के ऊपर, तो लिहाजा तारीख मैं नहीं दूंगा। तो अब ये तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करना है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, कि अगर गवर्नर नहीं देगा तो क्या ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि फिर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं, और किसने डेट देनी है? यही तो सवाल उठाने हैं इस सारी हियरिंग के अंदर। डेट देनी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, उसको देनी है। और उसको अगर आपको किसको बुलाना था कोर्ट के अंदर, तो आपको प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाना था कोर्ट के अंदर। उनसे कहना चाहिए था कि आप डायरेक्शंस दें चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि वो इलेक्शन कराए। वो दैट वुड बी अ करेक्ट डिसीजन। और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जनाब फलां बंदा डेट देगा, इस तारीख को आप डेट दें, इस तारीख को इलेक्शन होने, इलेक्शन करवाएं। उसके बाद सारी इंतजामिया कहती है जी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते ड्यू टू XYZ विच एवर रीजन। तो क्या कंटेम्प्ट के मुर्तकिब होंगे? वो तो एक ऐसी चीज है ना जो कि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, क्या होगा, कल सैलाब आ जाए, कहीं फ्लड्स आ जाए, कुछ हो जाए, पता नहीं क्या क्या हो सकती है। उसको आप छोड़ें। द पॉइंट इज कि अगर हर एक चीज नॉर्मल है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ड्यूटी है कि 90 के दिन के अंदर इलेक्शन करवा दे, वरना वो रिजाइन करके चला जाए या उसको निकाल दिया जाए। ठीक है। और ये एक सर अतर मनल्ला साहब ने, मोअज़्ज़ज़ जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जो हैं,
ایک انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ 2 اسمبلیاں جو تحلیل ہوئی ہیں یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ آئینی طور پہ ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اور اسمبلیاں اگر بحال کر دیں، یہ ریمارکس میں سامنے آیا تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا۔ اس معاملے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ مطلب اختیار تو دیا ہوا نا وزیر اعلیٰ کو کہ وہ اسمبلیاں تحلیل کر سکتا ہے آئین کے مطابق، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھنا ہوگا کہ غیر آئینی تو نہیں ہے تحلیل۔ غیر آئینی تحلیل کون سی ہے؟ اسمبلی ڈیزالو کرنے کا، اگر گورنر اس کو ڈیزالو نہیں کرتا تو پھر وہ 14 دن کے اندر اندر آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جاتی ہے۔ نہیں تو محترم جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ تحلیل غیر آئینی تو نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے سر؟ غیر آئینی تحلیل کون سی؟ وہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو اطہر من اللہ صاحب کا، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ یہ کام کہ وہ غیر آئینی ہے، وہ ہے، کسی نے چیلنج تو کیا نہیں ہے اس کو۔ اگر کوئی چیلنج کر کے لے کے آتا کوئی کہ وائلیشن ہوئی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور اس کی وجہ سے کنفیوژن اور کیوس پڑ رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سر ایک صرف جب یہ جو 9 ممبرز کا بینچ ہے اس میں سے 5 ججز وہ ہیں محترم ججز جنہوں نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کل عدم قرار دی تھی تحریک عدم اعتماد پر، وہ بھی انہوں نے غلط انٹروین کیا تھا اس وقت؟ وہ کیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ایک سپریم کورٹ نے جب دیکھا کہ وائلیشن ہو رہی ہے کانسٹیٹیوشن کی، ایک ووٹ جو ہونا چاہیے، جو لکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ اتنے دنوں میں ووٹ ہونا چاہیے، اٹ از ریٹن ڈاؤن، وہ اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں تو نیچرلی سپریم کورٹ ہیز ٹو انٹرفیئر۔ سر صرف ایک رہنمائی لاسٹ میں گزارش کروں گا، محترمہ مریم نواز صاحبہ نے خاص حاضر 2 پریزنٹ سپریم کورٹ کے آنریبل جج صاحبان کا میں نام نہیں لوں گا، میرے میں تو اتنی ہمت نہیں ہے، انہوں نے کہا کمپرومائز اور کرپٹ جج بیٹھے ہیں۔ کیا یہ بھی توہین عدالت ہے کہ یہ رائٹ ہے انہیں کہنے کا کسی بھی آنریبل ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے جسٹس کے بارے میں یہ الفاظ؟ نہیں، یہ ریمارک بالکل غلط ہے ان کا، اگر انہوں نے کہا ہے، میں نے نہیں سنا، لیکن جو کہا ہے تو بالکل غلط ریمارک ہے، اور ان کو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے ان کے خلاف، کہ آپ اس قسم کی کیسے آپ جوڈیشری کے خلاف بات کریں، یہ تو آئین میں لکھا ہوا ہے۔ صرف 10-20 سیکنڈ دیجیے، ذرا سنوا دیتے ہیں، 1 منٹ جج صاحب ذرا سن لیجیے، پھر ہمیں ذرا گائیڈ کر دیجیے کہ کیا یہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے کہ نہیں۔ پروڈیوسر آپ پلے کیجیے ذرا، یہ سر 1 منٹ سن لیں۔ جو کمپرومائز جج تھا، جو کرپٹ جج تھا، چاہے وہ کھوسا ہو یا وہ ثاقب نثار ہو، بابا زحمت ہو یا وہ اعجاز الاحسن ہو، وہ مظاہر علی نقوی ہو، عظمت سعید ہو، وہ اعجاز الاحسن یاد ہے نا آپ چیف جسٹس بننے کے خواب دیکھ رہا ہے، وہ پیناما جج پیناما بینچ میں بیٹھا تھا۔ جی شائق عثمانی صاحب، یہ فال کرتا ہے توہین عدالت کے زمرے میں؟ غلط سٹیٹمنٹ ہے، میں تو نہیں سنی پہلے، لیکن یہ بصورت یہ بہت ہی غلط سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ زیب نہیں دیتا ان کو ایسی بات کرنے کا۔ زیب تو نہیں دیتا، یہ تو کسی کو نہیں دیتا، لیکن یہ توہین عدالت ہے۔ اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، کورٹ کو بالکل لینا چاہیے، جہاں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کورٹ کو ایکشن لینا چاہیے۔ ایکشن سے مراد ہے کہ بلا کے ان سے پوچھیں کہ آپ نے یہ کیوں کہا، یا ڈائریکٹ توہین عدالت کا ان کو نوٹس جا سکتا ہے اس پہ؟ اب یہ جو بھی کارروائی کریں وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں، یا ٹھیک ہے، اور نوٹس دے دیں، اور نوٹس کر کے ان سے ایکسپلینیشن کال کریں، چیزیں کر سکتی ہے کورٹ۔ اچھا جج صاحب، اس کے ساتھ ہی ایک ہمارے پولیٹیکل کلچر میں 5-10 سال سے یہ ٹرینڈ آ گیا ہے، ہم خیال جج بن گئے جی، ہم خیال بینچ بن گیا، اور مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، جیسے خواجہ آصف نے آج کہا جی کہ فل بینچ بنائے، اور کافی جو ہمارے پولیٹیکل پرسنالٹی ہیں انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کر لی، ہم خیال بینچ بن گیا، بینچ فکسنگ کی ٹرم۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ لیگلی کہاں پہ ہم جا رہے ہیں؟ لیکن جہاں تک کہ بینچ بنانے والی بات ہے، یہ تو انٹائرلی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کی ڈسکریشن ہوتی ہے کہ وہ کتنے ممبر کی بینچ بنائیں اور کس کیس کو کس بینچ کے سامنے پیش کریں، یہ ان کی ہے۔ یہ میری نظر میں تو یہ صحیح نہیں ہے، لیکن بصورت یہ ہمارے سپریم کورٹ کے رولز میں ہے، اور اس کے لیے ہونا یہ چاہیے، کمیٹی فارم ہونی چاہیے، وہ کمیٹی ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا کیس کس کے پاس جائے گا اور کتنے بینچ میں کتنے ججز ہوں گے۔ اور یہ جو آپ کو شاید یاد ہوگا، میرے خیال میں 2-3 سال پہلے کی بات ہے، انڈیا میں بھی یہ ہوا تھا، یہی چیز ایگزیکٹلی ہوئی تھی، اور اس میں تو ججز نے باقاعدہ جا کے پریس کانفرنس کی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ یہ چیف جسٹس آپ کے پاس پاور نہیں ہونی چاہیے، یہ کمیٹی کے پاس پاور ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک چیز ایسی ہے جس کے لیے کچھ ان کو کرنا چاہیے، تاکہ، لیکن سب سے ضروری چیز کورٹ کے لیے یہ ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے، کوئی کسی کو شبہ نہیں ہونا چاہیے، کہ کوئی ریزرویشن نہیں ہونی چاہیے کورٹ کے ایکشن کے اوپر، کیونکہ اگر ایسا شبہات پیدا ہو جائیں پھر کورٹ کا ہونا بیکار ہو گیا۔ سر وہ تو پھر کوئی بھی جا کے کسی بھی معزز جج کے بارے میں بات کرنا شروع کر دے اور کہے کہ یار اس جج کو آپ بینچ میں سے نکال دیں، تو پھر یہ تو ایک پریسیڈنٹ بن جائے گا اس طرح سے۔ نہیں، اب دیکھیے جو یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں، مظاہر نقوی صاحب کا کوئی آیا تھا، کوئی بات چیت کی تھی انہوں نے کسی سے، تو دیکھیے ججز کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سے بھی شبہ ہو جائے
آپ سمجھتے ہیں کہ شاید لوگوں کو شک ہوگا میرے اوپر, آپ ریکیوز کر دیں, کہتے ہیں کہ میں تو نہیں بیٹھوں گا. اس میں اور رہنمائی, آج مندو ہیل صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے وکیل نے کہا کہ ان کا نوٹ بڑا اہم ہے مندو ہیل صاحب کا, تو جس پر چیف جسٹس صاحب نے فرمایا وہ تو ابھی ہم نے سگنیچر ہی نہیں کی ہے, وہ نوٹ آپ کے پاس کیسے آ گیا. اس طرح تو ان کی بھی پوزیشن تھوڑی سی بظاہر کچھ ہو سکتی ہے خطرناک, کہ ایک چیز اب محترم جج صاحب نے حصہ نہیں بنایا اور وکیل صاحب کے پاس پہلے پہنچ گیا. اب یہ مجھے معلوم نہیں کہ کیا ایگزیکٹ کیا وہاں پہ ہوا, کیا انہوں نے کہا, اور اس پہ ایکچولی انہوں نے ان کا نوٹ جو ہے وہ لکھا گیا کہ نہیں لکھا گیا. اگر نہیں لکھا گیا, خالی انہوں نے منہ سے بات کی ہے, تو وہ تو اتنی ایسی بات نہیں, وہ تو کورٹ میں لوگ ججز بات کرتے رہتے ہیں ہر قسم کی. جی سر, وہ جج صاحب نے نوٹ کل کی سماعت میں پڑھا تھا, اور آج جب فاروق نائک صاحب آئے تو انہوں نے اٹھا کے وہ پڑھنا شروع کر دیا, جس پہ جج صاحب نے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ کے پاس کہاں سے آیا, یہ تو آرڈر کا حصہ نہیں ابھی تک ہم نے بنایا, آپ کے پاس ایز اٹ از ایگزیکٹ آ گیا. ہاں, تو ان کو نائک صاحب سے ایکسپلینیشن مانگنا چاہیے ایز اے لائر, دیٹ ہاؤ ڈز ہی ڈو دیٹ. وہ اپنے بار کاؤنسل کو ڈائریکشنز دیں کہ دے شوڈ ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر, آپ نے کافی وقت دیا. شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ, آپ نے سنا کہ ان کی کیا ریڈنگ ہے لا کے حوالے سے, سابق سپریم کورٹ جج ہیں. کچھ چیزوں پہ ججز کے بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے, جو تھوڑی دیر پہلے بھٹی صاحب آپ بات کر رہے تھے, آپ کی باتوں سے کہ ہم سب کی باتوں سے ان کو کافی اختلاف ہے کہ یہ فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ بنتا نہیں تھا یہاں پہ. دیکھیں وہ آنریبل ہے اور شائق عثمانی صاحب نہایت قابل احترام ہے. میری اپنی رائے میں ایک آئین کی وائلیشن ہو رہی ہے. میں نے 3 ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جج صاحبان سے پوچھا, اور ایون کہ جو نون لیگ کو فیور کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار یہ آئینی بحران پیدا ہو گیا, سپریم کورٹ کے علاوہ حل ہی کسی کے پاس نہیں ہے. حکومت الیکشن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہتی ہے ہم نے نہیں کرانا, جاؤ بھاگ جاؤ. الیکشن کمیشن کہتا ہے جاؤ بھاگ جاؤ, میں نے نہیں کرانا. اچھا ایک بریک, بار بار پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لینی جی, بریک سے واپس آتے ہیں. تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک کتنی پراثر جاری ہے, اس پہ کچھ بات کریں گے. جو چودھریز آف گجرات نے شمولیت اختیار کی ہے پی ٹی آئی میں, اس پر بھی کچھ بات ہوگی. جی ویلکم بیک. وزیر اعظم صاحب نے 2 دن پہلے کفایت ساری مہم کا جو وہ بتا رہے تھے کیسے انہوں نے 200 ارب روپے اشرافیہ نے بچت کر کے پورے 1 سال میں سیو کرنے ہیں. اسی تقریب کے دوران ان سے توشہ خانہ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم تمام ریکارڈ پبلک کریں گے. ایک سن لیجیے, آپ خود ہی سن لیجیے کس توشہ خانے کی بات ہو رہی ہے. توشہ خانہ میں تحائف آتے ہیں پولیٹیشنز, اپنا سرکاری افسران, وزراء, وزیر اعظم جو صدر پاکستان ہیں, یا گورنرز. جو عدلیہ کے جہاں تک مجھے علم ہے وہ تحفے یہاں نہیں آتے, اگر ملتے ہیں. اگر ہمارے جو عسکری ادارے ہیں ان کے جو تحفے ملتے ہیں وہ اس توشہ خانے میں نہیں آتے. لہٰذا توشہ خانہ میں جو تحائف آتے ہیں, جو اس کی تاریخ ہے, میں نے اس کے حوالے سے اعلان کیا. بھٹی صاحب یہ دوسرا توشہ خانہ کون سا ہے جدھر ججوں اور جرنیلوں کے گفٹ جاتے ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں محترم شہباز شریف صاحب بھول گئے وہ وزیر اعظم پاکستان ہے. نمبر 1 تو جب ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ 1947 سے جب سے ہیں ساری تفصیل لے ہیں, ان کا دامن صاف ہوتا تو لے آتے. اور انہوں نے کہا سرکاری افسران کو جو آتے ہیں, جی بھائی عسکری قیادت بھی سرکاری افسران ہے اور جوڈیشری بھی سرکاری ہے. توشہ خانہ میں تو ڈیٹیل سب کی ہونی چاہیے. دیکھیں وہ اگر کسی کو گفٹ مل رہا ہے, وہ اکبر باجوہ صاحب کو نہیں مل رہا, اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان ہے تو آپ کو مل رہا ہے. اگلے سال ملک صاحب پرائم منسٹر پاکستان اس میں, تو جو عسکری قیادت کو مل رہا ہے تو وہ حکومت پاکستان کو مل رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو اربوں روپے کے آ رہے ہیں تو اس کی کوئی ڈیٹیل ہی نہیں ہے حکومت پاکستان کے. ہو سکتا ہے بتانا نہ چاہ رہے ہوں, اس وجہ سے انہوں نے یہ کہہ دیا. دیکھیں میں ان کے لیے آسان کر دیتا ہوں. شہباز صاحب آپ کے پاس بڑے کرشمے ہیں, آپ نے 65 لوگوں میں منی بجٹ پاس کرایا جو ہو ہی نہیں سکتا تھا, قانون میں ہی نہیں تھا, کورم نہیں تھا. تو صبح بلائے اجلاس اور انہیں بتائیں کہ عسکری قیادت اور جوڈیشری بھی سرکاری ملازم ہے, لہذا توشہ خانہ کی ڈیٹیل 1947 سے لے کے آج تک بھیجیں اور وہ عوام کو دکھائیں. یہ بھی ممکن ہے سر. ویسے وہ اظہر صدیق صاحب کی پٹیشن ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اس کے بعد انہوں نے کورٹ نے حکم دیا ہے اور انہوں نے سیل بند ان کو دیے بھی ہیں, تو یہ بھی ممکن ہے کہ کورٹ ہی شاید اس کے اوپر پوچھ لے ان کے کہ یار پورا کیوں نہیں دیا ہمیں ریکارڈ. دیکھیں اصولی طور پہ تو پوچھنا چاہیے. دیکھیں قانون میں کسی کو امیونٹی نہیں ہے, سرکاری افسر ہے, آپ آرمی چیف ہوں, آپ چیف جسٹس ہوں, پرائم منسٹر ہوں, گورنر ہوں, پریزیڈنٹ ہو, آپ کے پاس جو کچھ آئین کے مطابق اختیارات ہیں. پبلک سرونٹ کہیں بھی ہے, آپ سیلری لے رہے ہیں, آپ جس پی ایم ہاؤس میں رہ رہے ہیں اس کے اربوں روپے کے اخراجات ہیں, 85 رکنی کابینہ بنا کے آپ واقعی آپ نے بچت کی ہوگی, میں نے مان لیا. اگر بچت کی ہوتی تو یہ 85 کی بجائے 20 لے آتے. میرا ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے, میرا وزیر دفاع کہہ چکا ڈیفالٹ ہو گیا. میرا خیال ہے کہ اب کچھ فیصلے کرنے کا وقت آ گیا. ملک صاحب
یہ کیا معاملہ ہے یار دیکھیں یا ان کا توشاخانہ ہے ہی نہیں, وہ ڈائریکٹ گھر جاتے ہیں. انہوں نے کہا میرے خیال میں سمجھ رہا ہوں جب میں وزیر اعظم ہوں, جب مجھے پتا ہو کہ میں نے نیب کے کیسز اتنے معاف کرائے ہیں, 1600 ارب کے مسئلے ہیں, تو ہو سکتا ہے سو موٹو بھی ہو سکتا ہے, اور آلریڈی سپریم کورٹ میں کیس بھی ہے. میں اس پارٹی کی بات کروں, انہوں نے کہا میری انڈرسٹینڈنگ میں یہ ہے کہ اس ملک کی اگر آپ 75 سال ہسٹری دیکھیں, جن کو وہ پنڈی کا بڑا رول رہا ہے حکومت میں, اور آپ کو پتہ ہے عدلیہ تو ویسی عدلیہ ہوتی ہے, ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے. تو میرا لیے انہوں نے یہ کہا کہ پاجی میرا حکومت کرنے کا پروگرام ہے, لہذا توشہ خانہ سے مراد وہ ہے جو چھوٹے چھوٹے مظلوم سے بندے ہیں, جو طاقتور لوگ ہیں وہ میرے کھاتے پہ نہیں آتے. یہ انہیں اپنی حکومت پہ چاہیے, تعلق کی پرابلم ہے. آپ نے بڑا بھٹی صاحب, آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بہترین آپ نے ریئلسٹک, آپ اپنی جاب نہیں بچاتے, نہیں سیدھی بات کریں. آپ یہاں میں نہیں اپنی جاب بچاتا, میں وہ کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ رات کو میرا ضمیر کے مطابق سونا مشکل ہو جائے. میں ان کو گولیاں کھا لیتے ہیں, میں خدا نہ اس کو نہیں کہہ رہا, میں ان کو صرف ان کے نوٹس میں لا رہا ہوں کہ چاہے جوڈیشلی ہو چاہے ہو اسٹیبلشمنٹ, سرکاری ملازم ہوتے ہیں. اور بھائی آپ چیف ایگزیکٹو میں اصل ملک کے آپ ہیں, آپ پوچھ سکتے ہیں. اگر چیف ایگزیکٹو کے علم میں نہیں ہے, اسی پریس کانفرنس کے بعد اپنے پرنسپل سیکرٹری کو بلاتے, ان سے پوچھتے بھائی ان کی ڈیٹیل آتی ہے کہ نہیں آتی, نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی, صبح آرڈر دے کہ وہ میرے پاس آئے. ٹائم تھوڑا ہے, ایک اور ٹاپک کو میں ٹچ کرنا ہے. یہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے جس سے ایک دن پہلے فرد جرم لگنی تھی, یہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے. اس کے بعد وزیر اعظم ویسے مریم نواز صاحب ایسے کہتے ہیں کہ وہ چچا سے پوچھیں بھائی باقیوں کے توشہ خانہ کی ڈیٹیل کیوں نہیں آ رہی. لاسٹ منٹ ہے سر, اب جیل بھرو تحریک جو ہے اس کا یہ کتنی پر اثر جا رہی ہے تحریک انصاف اس وقت, جو بھی جتنا وہ گرفتاریاں کم ہو رہی ہیں زیادہ ہو رہی ہیں, اس کا فائدہ ہو رہا ہے تحریک انصاف کو؟ یہ بتائیں. دیکھیں گزارش ہے, پیپلز پارٹی کی حکومت 2 دفعہ گئی, نون لیگ کی گئی, پر کسی نے جیل برو تحریک کی جرت نہیں کی. 2 دفعہ حکومتیں جبر سے گئی, دونوں کی غلط گئی, میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. شاہ محمود قریشی سے شروع ہوا, اگر اس سے حکومت کی ٹانکیں نہیں کانپ رہی تو شاہ محمود قریشی, اسد عمر, کسی کو راجن پور, کسی کو رحیم یار خان, کسی کو پکھر بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ سیاسی قیدی ہیں, وہ دہشت گرد تو نہیں ہے نا. اس کا مطلب ہے کھنڈرات بتا رہے ہیں ہمارا تالی شانتی. بالکل ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے کہ ایفیکٹ تو آ رہا ہے, اور ابھی تو خیر ابھی سٹارٹ ہی ہے, اس کے بعد تو ابھی اور اضلاع بھی ہیں, اور پھر عمران خان صاحب خود بھی گرفتاری دینے کا پلان رکھتے ہیں. پروگرام کا آج کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا, آپ سے کل ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.